تو اب سلوک کو ختم کرنے کا حق کس کا ہے، منسوخ کرنے کا حق کس کا ہے؟ یقیناً حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اشارتاً دلالتاً ہی آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو، نہیں دکھا سکو گے، ٹائم قیامت تک ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سلوک کو منسوخ نہیں کیا، تو پھر تیرے پیو نے کیتا ہے۔ آخری جملے یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے۔ جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فضل زبان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ مفتی صاحب منسوخ ہو چکی ہے صلح، جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور کانوں کو کربلا یقین نے نہیں کیا آتا، پتا کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں صلح منسوخ ہو چکی ہے، شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، مرزا محمد علی جیلمی ہمیشہ سے خبروں کے اندر رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بونگی مارتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے یہ مشہور اپنے علم کی وجہ سے نہیں ہے یا اپنی فقاہت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ان بونگیوں اور کنٹروورشل مسائل کی وجہ سے یہ مشہور ہوا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر لوگ اس کو جانتے ہیں، وگرنہ علم اس کے پاس کتنا ہے، علماء اہل سنت اس کو ایکسپوز کر چکے ہیں۔ ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اس نے ایک چول ماری ہے، اور وہ چول وہ آپ سن چکے ہیں۔ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سلو کی تھی، وہ سلو ختم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ سلو کس نے کی تھی، تو جواب یہی آئے گا کہ سلو کرنے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جن کے ساتھ سلو ہوئی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو سلو کرنے والے امام حسن ہیں۔ تو اب سلو کو ختم کرنے کا حق کس کا ہے، منسوخ کرنے کا حق کس کا ہے؟ یقیناً حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ پاور ان کے پاس ہے، کیونکہ صلح کرنے والے، معاہدہ کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلو ختم کر دی تھی، منسوخ کر دی تھی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 سنہ ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلو کی ہے، معاہدہ کیا ہے، اور آپ کی شہادت ہوئی ہے 49 ہجری کے اندر یا پھر 50 ہجری کے اندر۔ اب بیچ کا یہ جو گیپ ہے 8 سال کا یا 9 سال کا، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلو منسوخ کر دی تھی؟ کیا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی آپ نے جس سے پتا چلے کہ سلو ختم ہو چکی ہے، معاہدہ ختم ہو چکا ہے؟ تو جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس سلو کے بعد، اس معاہدے کے بعد تقریباً 8 سال یا پھر 9 سال حیات رہے ہیں۔ ان 8 یا 9 سالوں کے اندر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک روایت، مرزا جی ایک روایت، ایسی روایت نہیں کہ جس کے اندر صراحتاً امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اس بات کو فرمایا ہو کہ یہ سورہ منسوخ ہو چکی ہے، معاہدہ ختم ہو چکا ہے، نہیں، صراحتاً نہیں۔ کوئی ایک ایسی روایت لے کے آؤ جس کے اندر اشارتاً امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سلو منسوخ ہو چکی ہے، یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اشارتاً دلالتاً ہی آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو، نہیں دکھا سکو گے، ٹائم قیامت تک ہے۔ ہاں کوئی روایت دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ ہاں بھئی سلو منسوخ ہو چکی ہے، سلو ختم کر دی تھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن نہیں دکھا سکو گے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سلو کو منسوخ نہیں کیا، تو پھر تیرے پیو نے کیتا ہے؟ بتا پھر تجھے حق کس نے دیا اس بات کا کہ تو یہ کہے کہ سلو منسوخ ہو چکی ہے آج کی ڈیٹ میں؟ تیرے پاس ایسی کون سی روایت ہے کہ جس روایت کی روشنی کے اندر تو نے کہا ہے کہ سلو منسوخ ہو چکی ہے؟ اور صرف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے، آپ کی شہادت ہے۔ ان 20 سالوں کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ آپ نے کہا کہ سلو منسوخ کر دیا بھائی ہم نے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دکھاؤ، امام جعفر صادق، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی صحابی سے دکھاؤ کہ کسی نے کہا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کی تھی وہ سلو ختم ہو گئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزید کے مقابل آ گئے تھے۔ اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا آپ کی خلافت کے اوپر، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر، یا کوئی اعتراض ہوتا یا سلو ختم ہو گئی ہوتی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ دونوں شہزادے خاموش رہے ہیں اور مسلسل رابطے کے اندر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی سلو برقرار رہی ہے، معاہدہ برقرار رہا ہے، اور جو اختلاف جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ہوا یزید سے، اس کا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، وہ یزید کی اپنی خباثتیں تھی، وہ اپنی اس کی غراضتیں تھی، جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مد مقابل آئے۔ اور ہمارا تو فیصلہ ہے صدیوں سے کہ جس کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلو کر لیا، جن کے ساتھ ہماری تا قیامت ان کے ساتھ سلو ہے، اور جن کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے، تا قیامت ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ اب تو بتا تو کن کے ساتھ ہے؟ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ہم ہیں،
ہم ہیں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا پاس رکھنے والے، اور ہم ہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا پاس رکھنے والے۔ ہمارا معیار، ہمارا کرائٹیریا، ہمارا سٹینڈرڈ تو ہمیشہ سے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رہی ہے۔ تو جو یہ بات کرتا ہے کہ صلح منسوخ ہو چکی ہے، تو بتا کس روایت کی روشنی کے اندر یہ بات کرتا ہے؟ اور یہ صلح کوئی عام صلح نہیں ہے، اس صلح کی بشارت تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے دی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3746، 3746 نمبر حدیث پاک ہے۔ عن الحسن سامعہ ابا بکرۃ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، اس حال میں سنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے پہلو میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ان کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اور پھر زمانہ جانتا ہے کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی انہوں نے کن دو گروہوں کے درمیان صلح کروائی ہے، کن دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائی ہے۔ یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جماعت ہے، ان دونوں کے درمیان صلح کروائی ہے، اور یہ حضور کی بشارت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کسی صلح کی بشارت دیں اور وہ صلح ٹوٹ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ صلح نہیں ٹوٹی ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ اگر منسوخ ہوئی ہے تو بتا کس نے کی ہے؟ اور یہ جو شک تو بیان کرتا ہے نا کہ اسی وقت جو ہے وہ صلح ٹوٹ چکی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، بھائی اس شک کا ذکر کس مورخ نے کیا ہے؟ کس مورخ نے یہ شک لکھی ہے اور اعتراض لکھا ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا تھا اسی وقت صلح ٹوٹ گئی تھی، منسوخ ہو چکی تھی؟ بتا کس نے بات لکھی ہے؟ تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ الخلفاء، بتا کس نے لکھا ہے؟ کس تاریخ کی کتاب کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلیفہ بنایا تو صلح ٹوٹ گئی تھی؟ نہیں بیان کر سکے گا۔ تو مرزا جی یہ عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، یہ دجل فریمیاں چھوڑ دو، مرنا بھی ہے، توبہ کر لو اپنے ان گندے عقائد سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس ذاتوں کے اوپر تبرہ کرنا، تانا زنی کرنا چھوڑ دو۔ اللہ اللہ فی اصحابی، کیا حضور کا یہ فرمان تو نے نہیں سنا، نہیں پڑھا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تانا کا نشانہ نہ بنانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ اور تو جوڑنے کی بجائے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کر رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو جوڑنے کے لیے، تو جوڑنے کے لیے نہیں آیا، تو نفرتیں پیدا کر رہا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہدایت دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔